إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق، مالک اور پالنہار ہے. تمام درود و سلام و انبیاء کرام پر، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، آج یہ پہلا موقع ہے آپ کی اس مسجد میں خطبہ دینے کا میرا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ رب العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں بولنے اور آپ کو سننے اور سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دنیا میں انسان جب وہ کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ میرا جو سرمایہ ہے وہ برباد نہ ہو. انسان جب بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو نفع اور نقصان کو سامنے رکھ کر کے وہ کاروبار کرتا ہے. وہ یہ سوچ کر کے چلتا ہے کہ میرا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور میرا فائدہ بھی ہو سکتا ہے. انسان
یہ سوچتا ہے کہ میرا جو سرمایہ ہے، میرا جو کیپٹل ہے وہ ختم نہ ہو۔ ایک ایمان والے کا سرمایہ کیا ہے؟ ایک مومن کا سرمایہ کیا ہے؟ اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی 30ویں پاری کی آخری آیت دیکھ لیجیے۔ اللہ نے فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ میرے بندو، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، ایمان نہیں لا سکے، ایمان نہیں لا پائے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان سے پوچھے گا کہ تم ایمان نہیں لا سکے، ایمان نہیں لا پائے، تو کیا کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ، وہ زمین بھر کے سونا دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا پیسہ دے دے، اتنا سرمایہ دے دے کہ وہ زمین بھر کے سونا دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچ جانا چاہے، قرآن کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ، ان کے زمین بھر کے سونا کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ایمان کی قیمت کا اندازہ لگاؤ کہ زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی ہم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ایمان نہیں لا سکے، ایمان نہیں لا پائے، کل قیامت کے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم ایمان نہیں لا سکے، ایمان نہیں لا پائے، تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کے سونا دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ زمین بھر کے سونا دے کر کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مگر پھر بھی ان کی زمین بھر کے سونا کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ایمان کی قیمت کا اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کتنی قیمتی دولت سے نوازا ہے۔ اسی لیے جو سچا مومن ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے اس کا ایمان ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے، جان بچی تو اللہ کو پائے، مگر ایک مومن کے لیے سب سے پہلے اس کا ایمان ہے۔ اگر مسئلہ اس کے ایمان کا آ جائے، جان کا آ جائے، تو سب سے پہلے وہ اپنی ایمان اور جان کے بیچ میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، وہ اپنی جان کو دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث اپنے سامنے رکھی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو آپ نے بڑی بہترین خوشبو محسوس کیا۔ آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کی نبی، یہ فرعون کے محل میں ایک نوکرانی تھی جو فرعون کے محل میں کام کیا کرتی تھی، اس عورت کی خوشبو ہے اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ آپ نے پوچھا ہے جبرائیل اس عورت نے ایسا کون سا کام انجام دیا، ایسا کون سا کام کیا تھا کہ آج جنت میں اس کی خوشبو آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کی نبی، وہ عورت ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی کے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی، اور جب وہ کنگھی کر رہی تھی اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی زمین پر گر گئی، اور جب وہ کنگھی زمین پر گری اس کی زبان سے فوراً نکلا بسم اللہ۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، کوئی پریشانی اچانک سے آ جائے تو ہماری زبان سے اللہ کا نام نہیں نکلتا۔ اس عورت کے ہاتھ سے کنگھی گری زمین پر، اس نے فوراً کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی بولی تم کس کا نام لے رہی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں اپنے رب کا نام لے رہی ہوں۔ فرعون کی بیٹی بولی اچھا تم میرے باپ کا نام لے رہی ہو؟ کہا کہ نہیں، میں اپنے رب کا نام لے رہی ہوں، میں اپنے اللہ کا نام لے رہی ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی بولی کیا یہ بات میں اپنے باپ کو جا کر کے بتا دوں؟ اس عورت نے کہا آ جاؤ بتا دو، ہمیں اس سے کوئی اچھی بات نہیں، ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ فرعون کو پتا چلا کہ میرے ہی محل میں میری ایک نوکرانی، میرے ہی پیسوں پر پلنے والی ایک نوکرانی مجھ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے، اللہ کو اپنا رب مانتی ہے۔ فرعون نے بلایا اس عورت کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ فرعون نے پوچھا اللہ کی رب غیری، اے عورت کیا تم مجھے چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ وہ عورت کہتی کہ ہاں اے فرعون ربی و ربک اللہ، میں اس رب کو مانتی ہوں جو میرا بھی رب اور تیرا بھی رب ہے۔ فرعون کہتا کہ تو سوچ سمجھ لے، اگر تو مجھ کو اپنا رب ماننے سے انکار کرتی ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔
میں تجھے جان سے ختم کر دوں گا، تیرے تمام کے تمام بچوں کو جان سے ختم کر دوں گا۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے کوئی ڈر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ ایمان کا چکا ہے، مسئلہ ایمان کا چکا ہے۔ فرعون دھمکی دے رہا ہے لیکن پھر بھی عورت ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ فرعون نے حکم دیا کہ ایک آگ جلائی جائے، ایک آگ جلائی جائے اور اس آگ کے اندر اس عورت کو اور اس کے تمام بچوں کو آگ میں جلا دیا جائے۔ عورت کو آگ میں جلانے کی تیاری ہونے لگی۔ اب وہ عورت فرعون سے کہتی ہے کہ میری ایک آخری خواہش ہے، کیا تم اس کو پوری کرو گے؟ فرعون نے کہا بتاؤ کیا تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے، میری آخری اچھا یہ ہے، میری آخری تمنا یہ ہے کہ جب ہم آگ میں جلا دیے جائیں گے، جب ہم جل جائیں گے تو ہمارے لاش کے جو بچے کچھ حصے ہوں گے تم اسے کسی کپڑے میں رکھ کر کے مٹی میں دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا ٹھیک، ہم تمہاری آخری خواہش پوری کریں گے۔ چنانچہ آگ جلائی گئی، آگ جلائی گئی، اس عورت کے سامنے اس کی تمام کے تمام بچوں کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ عورت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اب آخر میں عورت بچی ہے اور اس کے گود میں ایک دودھ پیتا بچہ بچا۔ عورت اس بچے کو گود میں لے کر کے آگ میں جانے کی کوشش کرتی ہے مگر ڈر کر کے پیچھے آ جاتی ہے۔ سارے بچے آگ میں چلے گئے، ابھی تک اس عورت کو ڈر نہیں لگا تھا مگر چونکہ یہ دودھ پیتا بچہ ہے، یہ معصوم بچہ ہے اور دنیا جانتی ہے کہ جب بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے تو اس بچے کو ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے اور ماں کو بھی اس بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ وہ عورت جب پیچھے ہٹنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو، اس دودھ منہ بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گواہی دی، بولنے کی چھمتا دی، بولنے کی طاقت دی۔ وہ بچہ بول پڑا، وہ بچہ بھی ماں کے گود میں ہے۔ وہ کہتا ہے یا امی اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب النار۔ آئے میری پیاری امی جان، آئے میری ماں، تو اس آگ کے اندر کود جا، تو اس آگ کے اندر چلی جا، اس لیے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے آسان ہے۔ دنیا کی آگ میں جل جانا آسان ہے لیکن جہنم کی آگ میں جلنا بڑا مشکل ہے۔ جب اس بچے نے آواز یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ عورت اپنے بچے کے سمیت اس آگ میں کود جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہوتی ہے ایمان۔ یہ آج مور آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دولت سے نوازا، مگر افسوس ہے ہمیں اس ایمان کی قدر و قیمت نہیں معلوم، ہمیں اس کی ویلو نہیں معلوم۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو پانے کے لیے، اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ لگانا نہیں پڑا، ہمیں فری میں دولت نہیں گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر اس دولت کی قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو ذرا نبی کے صحابہ کو دیکھیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیے۔ ہاں یہ بلال ہے جو دنیا کی نظر میں بڑے کالے کلوٹے ہیں، جو حبشہ کے رہنے والے ہیں، جو نبی کی مؤذن ہے۔ جب تک بلال کی زبان سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز بلند نہیں ہوتی ہے تب تک نبی کی زندگی میں، نبی کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ نبی کے مؤذن ہیں، یہ نبی کے لاڈلے بلال ہیں، یہ نبی کے صحابی ہیں۔ یہ بلال جب ایمان لائے، ان کا مالک ان کو عرب کی تپتی ریت پر لٹا رہا ہے اور ان کے سینے پر ایک بھاری برکم پتھر رکھ کر کے انہیں ٹارچر کر رہا ہے، انہیں یاد نائے دے رہا ہے، انہیں تکلیفیں دے رہا ہے اور کہتا ہے بلال ہم تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتے، ہم تمہیں ستانا نہیں چاہتے، اگر تم محمد رسول اللہ کا دین چھوڑ دو، اگر تم ایمان کا راستہ چھوڑ دو، اے بلال ہم تمہیں تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ مگر اے بلال، اللہ تعالیٰ نے تیرے ایمان کے اندر، تیرے دل کے اندر ایمان کی کتنی مٹھاس رکھی، ایمان کی کس قدر منزلت رکھی کہ تو بلال کو اس ریت پر لٹایا گیا اور اس کے سینے پر ایک بھاری برکم پتھر بھی رکھا گیا، مگر پھر بھی بلال کی زبان سے احادیث کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ بلال اس حالت میں بھی اللہ کی توحید کا آواز دے رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بلال اس حالت میں بھی اللہ کو پکار رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیفیں دی گئی، ستایا گیا، ریت پر لٹایا گیا، مگر پھر بھی بلال نے اپنے ہاتھ، اپنی توحید سے، اپنی ایمان سے ہاتھ نہیں دھویا۔ آج ہمارے اور آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دقتیں آ جائیں، ہم اور آپ ایمان سے
کتنی جلدی جو اپنا ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کوئی پریشانی آ جائے, کوئی دقت آ جائے, ایک مسلمان اپنے ایمان سے فوراً ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, فوراً درگاہوں پر ماتھا ٹیکنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے, اپنے ہاتھ کو دوسروں کے سامنے پھیلانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, اور آگے بڑھیے. اس دولت کی, ایمان جیسی دولت کو حاصل کرنے کے لیے جن لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی, ان کی قدر و قیمت کو جاننا ہے تو حضرت سمیہ کو دیکھیں. حضرت سمیہ نے ایمان لائی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو جہل کہتا ہے سمیہ سے کہ اے سمیہ, اگر تو نے ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا, اگر تم نے محمد رسول اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا, تو اے سمیہ ہم تمہارے بیٹے کے سامنے تمہیں ننگا کر دیں گے, تمہیں ننگا ہو جانا پڑے گا. مگر اے سمیہ تیرے ایمان و استقامت کا کیا کہنا کہ سمیہ نے اپنی عزت آبرو کی کوئی پرواہ نہ کی, اپنے ایمان, اپنے پردے کی, کوئی اپنی جان کی, اپنے پردے کی کوئی پرواہ نہ کی, اپنے بدن سے کپڑے تر جانے کی کوئی پرواہ نہ کی. اور ابو جہل کہتا ہے کہ اے سمیہ اگر تو نے محمد رسول اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا تو ہم تمہیں ننگا کر دیں گے. میرے پیارے بھائیو, سمیہ کو ابو جہل نے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا, مگر سمیہ نے اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھویا, اور اس حیوانیت اور دردناک طریقے سے سمیہ کو شہید کیا گیا. میرے پیارے بھائی, آج ہم اور آپ سوچیں, ہمارے گھروں میں ہمارے اور آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے, کوئی دقتیں آ جاتی ہیں, ہمارے گھر کی عورتیں ہم اور آپ اپنے ایمان سے دھونے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. کتنی عورتیں ہیں, مصیبت آئی, پریشانی آئی, اور فوراً اپنی کیا نام ہے کسی بابا کے پاس گئی, کسی کیا نام ہے مجاور کے پاس گئی, اور فوراً لال کالے پیلے دھاگے پہننے کے لیے تیار. میرے پیارے بھائی, یہ توحید ہماری زندگی کی پیدائش کا مقصد ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے, اگر وہ چیز اپنے مقصد پر کھڑی نہ اترے تو بیکار ہے. جیسے مائک کا مقصد کیا ہے, میری آواز آپ تک پہنچانے کا, اگر یہ اپنے مقصد کو پورا نہ کرے اس کو ہٹا دیا جائے. اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کی زندگی کی پیدائش کا بھی ایک مقصد ہے, اور مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتا میرے بندو, میں نے تمام کے تمام انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ تم صرف اور صرف میری عبادت کرو. تم اپنے ماتھے کو جھکاؤ تو میرے آگے جھکاؤ, تم ہاتھ اٹھاؤ تو میرے آگے اٹھاؤ, تم دعائیں مانگو تو مجھ سے مانگو, تم امید لگاؤ تو مجھ سے لگاؤ, تم منتیں مانگو تو مجھ سے مانگو, تم جو ہے عبادت کرو تو صرف اور صرف میری کرو, تم ڈرو تو مجھ سے ڈرو. یہ توحید میں پیارے بھائی. اور ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے اہل حدیث کا نام و لقب اپنے اوپر جوائن کر لینے سے یہ کافی نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی ویلو, کوئی اہمیت نہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, ہم بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ہم بہت بڑے پیسے والے انسان ہیں, ہم اہل حدیث گھرانے کے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکھا جائے گا تو آپ کا ایمان دیکھا جائے گا, آپ کا عمل دیکھا جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں رشتے ناتوں کی کوئی اہمیت ہوتی, کوئی حیثیت ہوتی, تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے نہ ڈوبا ہوا ہوتا. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا, اے میرے بیٹے آ جاؤ, میری کشتی کے اوپر سوار ہو جاؤ. اس کشتی میں جو آئے گا وہی بچے گا, باقی کوئی نہیں بچے گا. بیٹا کیا جواب دیتا ہے, ساوی الی الجبل یعصمنی من الماء. آئے ابا جان, آپ میری ٹینشن نہ لے, آپ میری چنتا نہ کریں, پانی آئے گا, طوفان آئے گا, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا,
آپ نے کسی کو لے کر آگے بڑھیے, آپ میری چنتا نہ کریں. نوح علیہ السلام کہتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ, آئے میرے بیٹے آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. آج اگر تم میری کرسی میں نہیں آیا تو آج تجھے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ابھی باپ بیٹے بات چیت کر ہی رہے تھے, باپ بیٹے کی گفتگو چلی رہی ہے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, یہ پانی کی ایک موج آتی ہے, ایک لہر آتی ہے اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ڈبا دیتی ہے, ڈوب جاتا مر جاتا. نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں, اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے فیملی تو میرے پریوار کے لوگوں کو بچائے گا, اے اللہ تیرا وعدہ تو سچا ہے, اے اللہ ان بنی من اہلی, اے اللہ میرا بیٹا بھی تم میرے پریوار کا ایک سدسیہ ہے, میری فیملی کا ایک ممبر ہے, اے اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے کیسے ڈوب گیا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا یا نوح انہ لیس من ذلک, اے نوح خبردار خبردار, ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہم تمہاری فیملی کے لوگوں کو بچائیں گے, ہم تمہارے پریوار کے لوگوں کو بچائیں گے, لیکن اے نوح تمہارا بیٹا تمہارے فیملی کا نہیں تھا, تمہارے پریوار والا نہیں تھا. کیوں؟ اے اللہ وہ تو میرا بیٹا تھا, اے اللہ وہ تو میرے خاندان کا تھا, میرا بیٹا تھا, میرے خاندان کا تھوڑا تھا, میرے پریوار کا ایک سدسیہ. اللہ فرماتا ہے کہ اے نوح اس کے اندر ایمان نہیں تھا, انہ عمل غیر صالح, تیرے بیٹے کا ایمان درست نہیں تھا, تیرے بیٹے کے اندر ایمان نہیں تھا, تیرے بیٹے کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. اگر ایمان نہیں تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی, نبی کا بیٹا بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پایا. اس لیے شاعر کہتا ہے بغاوت پر وہ آمادہ تڈوبے نوح کا بیٹا, وہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. آج الحمدللہ ہم اور آپ اہل حدیث ہیں, توحید والے ہیں, مگر میرے پیارے بھائیو ہمارے گھر کے اندر توحید کیا ہے, توحید کی اہمیت کیا ہے, ایمان کی اہمیت کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہمیں اس کو نہیں ہے. اگر توحید کی 3 قسموں کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو چند ایسے لوگ ہوں گے جنہیں توحید کی 3 قسموں کے بارے میں معلوم. یہ توحید کی 3 قسم کیا ہوتی ہیں؟ علماء نے اس کو قرآن و حدیث سے نکالا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. جب تک انسان کا اس پر ایمان نہ ہو, بھروسہ نہ ہو, تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. توحید کی 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پہ توحید ربوبیت. کیا مطلب؟ یعنی کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک, یہ توحید ربوبیت. اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, بڑی بابرکت والی ہو جا جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے, وہو علی کل شیء قدیر, اور چیز پر قادر ہے. ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, اسی کے حکم سے یہ کائنات چل رہی ہے. کائنات کا ایک پتا بھی, کہ ذرہ بھی اس کے حکم سے ہل نہیں سکتا ہے, ہل نہیں سکتا ہے. یہ ہے توحید ربوبیت. اس کے بعد دوسری قسم توحید الوہیت, یعنی کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا عبادت کے لائق ہے, اس کے سوا کسی اور کی عبادت کی گئی, اگر یہ ماتا کسی اور کے آگے جھکا تو یہ شرک ہے, جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ توحید کی دوسری قسم. اور توحید کی تیسری قسم کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات, یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے نام آئے ہیں قرآن اور حدیث کے اندر, جتنی صفات آئی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام ناموں کے ساتھ, اپنی تمام صفات کے ساتھ متفق ہے. یہ توحید کی 3 قسم. اب یہاں پر بڑی موٹی موٹی باتیں آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جھگڑا توحید ربوبیت میں نہیں ہے. مکہ کے کافر بھی مانتے تھے کہ اللہ ایک. مکہ کے کافر بھی 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کی زندگی میں لڑائی کرنے والے, اللہ کے نبی سے زندگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنے والے مشرکوں کا بھی یہی حال تھا. وہ مانتے تھے کہ کائنات کو چلانے والا اللہ ہے. اللہ نے سورہ انفال کے اندر فرمایا
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ ساری کائنات کا مالک کون ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو ایک ہی جواب دیں گے اللہ ہے۔ پھر جھگڑا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے آگے اپنا سر جھکایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو رب مان لینا یہ کافی نہیں ہے، اللہ کو رب ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی ہونی چاہیے۔ یہ توحید ہے، توحید ربوبیت ہے۔ ان کے اندر بھی توحید ربوبیت تھی۔ مکہ کے مشرکین بھی اقرار کرتے تھے یہاں اللہ ہے، اللہ کائنات کا مالک ہے، لیکن وہ اپنا ماتھا، اپنا سر غیر اللہ کے آگے جھکایا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھی، اگر یہ ماتھا، اگر یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا، کسی غیر اللہ کے آگے جھکا، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ آئے میرے بندو، ہم تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تم دنیا بھر کی گناہوں کو، زمین بھر کی گناہ لے کر کے میرے بارگاہ میں حاضر ہو، ہم تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن اگر تم نے شرک کیا ہوگا تو ہم شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتا میرے بندو، ہم تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کریں گے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے میرے پیارے سے۔ تو یہ ماتھا جھکے تو صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکے، ہاتھ اٹھے تو صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکے، اللہ کے آگے اٹھے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، آپ جب قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر۔ یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے، ان کی آخری وقت مرض الموت میں، یعقوب علیہ السلام کے تمام بچے ان کو گھیر کر کے کھڑی ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بچوں سے کہتے ہیں، آئے میرے بچوں، ذرا یہ بتاؤ، ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ یعقوب علیہ السلام یہاں توحید کے بارے میں اپنے بچوں سے سوال کریں، میرے مرنے کے بعد تم کس کے آگے سر جھکاؤ گے؟ تمام بچوں نے ایک زبان کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اے ابا جان، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ چنتا نہ کریں، ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے تھے اور ہمارے باپ دادا ابراہیم اسماعیل کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ مرتے دم تک اپنے بچے کو توحید کی وصیت کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں جب باپ دنیا سے جانے لگتا ہے تو بیٹا زمین و جائیداد کے بارے میں باپ سے سوال کرتا ہے۔ باپ بیٹے کو جو ہے زمین و جائیداد کی وصیت کر کے جاتا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ مرتے دم تک بھی اپنے بیٹے کو توحید کی وصیت کر کے جائے۔ میرے پیارے ساتھی، تو یہ توحید کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی، ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ رب العالمین کی تو ہمیں اپنے اس ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں جب تک دنیا کے اندر قائم رکھ، توحید پر قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔